بلا تاخیر جلسے کے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رکن الدین لقمان قادری صاحب قبلہ خطیب و امام جامعہ مسجد سرگپا کامل الحدیث جامعہ نظام حیدرآباد سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے نورانی و عرفانی انداز سے سامعین کے قلوب کو مطمئن و مزلہ فرمائیں۔ تمام حضرات نعرہ تکبیر سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جلسہ سیدہ کائنات، جلسہ سیدہ کائنات۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جلسہ گاہ میں رونق افروز سرپرست جلسہ پیر طریقت حضرت سید بدر الدین قادری صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی، صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مصطفیٰ کمال پاشا صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی، اور میرے استاذ کا درجہ رکھنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد مولا علی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی، عزیز من حافظ و قاری مفتی محمد ظفر پاشا صاحب قبلہ، اور عزیز من حافظ و قاری محمد غوث صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی، حافظ صادق صاحب قبلہ، اور جتنے بھی یہاں پر حفاظ کرام ہیں، مشائخین کرام ہیں، معذرت کے ساتھ کہ ہر ایک کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، اور سامعین کرام پس پردہ بیٹھ کر سننے والی دین اسلام کی باعزت خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ کونین کی تم ہو لخت جگر، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، جان و دل سے فدا تم پہ خیر البشر، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، اور ذکر آؤ کریں ان کا شام و سحر، سادگی میں کٹا جن کا سارا سفر۔ ذکر آؤ کریں ان کا شام و سحر، سادگی میں کٹا جن کا سارا سفر، جن کی ہر ایک ادا ہے بڑی معتبر، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ اور اپنی چادر کا صدقہ عطا کیجئے، جھولیاں ہم غلاموں کی بھر دیجئے، بھیک پاتے ہیں تم سے سبھی تاجور، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ اور اہل محشر جھکائیں گے اپنی نظر، آپ کا ہوگا جس دم وہاں سے گزر۔ اہل محشر جھکائیں گے اپنی نظر،
آپ کا ہوگا جس دم وہاں سے گزر، آپ کی ذات ہے خوب سے خوب تر، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، اور مصطفیٰ کا نسب ہے نسب آپ کا، اور خاتون جنت لقب آپ کا، مصطفیٰ کا نسب ہے نسب آپ کا، اور خاتون جنت لقب آپ کا، آپ ہیں رحمت حق کی نور نظر، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ اور ہند میں آج جو بھی مسلمان ہے میرے خواجہ پیا کا یہ فیضان ہے، ہند میں آج جو بھی مسلمان ہے میرے خواجہ پیا کا یہ فیضان ہے، آپ کے خون کا ہے یہ سارا اثر، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ ہوں غلام نبی، ہند میں آج جو بھی مسلمان ہے میرے خواجہ پیا کا یہ فیضان ہے، آپ کے خون کا ہے یہ سارا اثر، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ ہوں غلام نبی اور آل نبی، کل قیامت میں نسبت یہ کام آئے گی، ہوں غلام نبی اور آل نبی، کل قیامت میں نسبت یہ کام آئے گی، سب گھرانوں میں اونچا تمہارا ہی گھر، سب گھرانوں میں اونچا تمہارا ہی گھر، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ اور اس کی کوئی مکمل عبادت نہیں حب آل نبی جس کے دل میں نہیں، اس کی کوئی مکمل عبادت نہیں حب آل نبی جس کے دل میں نہیں، جن کے در کے بھکاری ہیں جن و بشر، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ اور جو بھی گستاخ ہے آپ کا فاطمہ، اس کا مشکل ہے ایمان پہ ہو خاتمہ، جو بھی گستاخ ہے آپ کا فاطمہ، اس کا مشکل ہے ایمان پہ ہو خاتمہ۔ بات لقمان ہے آخری مختصر، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ جو بھی گستاخ ہے آپ کا فاطمہ، جو بھی گستاخ ہے آپ کا فاطمہ، اس کا مشکل ہے ایمان پہ ہو خاتمہ، اس کا مشکل ہے ایمان پہ ہو خاتمہ۔ بات لقمان ہے آخری مختصر، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ اللہ رب العزت کا ایک کروڑاں شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی معزز و مکرم محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس کا لمحہ لمحہ کل بروز محشر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ دین اسلام کی یہ خوبی یہ ہے کہ دین اسلام میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک، طاقت و قوت و توانائی سے لے کر کمزوری تک، ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے ذریعے سارے جہاں والوں کو بتا دیا۔ جو ہو چکا تھا وہ بھی سرکار کے ذریعے پتا چلا، جو ہو رہا تھا وہ بھی سرکار کے ذریعے پتا چلا، جو ہونے والا تھا وہ بھی سرکار کے ذریعے پتا چلا، حتیٰ کہ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ فرمانے لگے کہ فلاں ابن فلاں جنتی ہے، فلاں ابن فلاں جنتی، فلاں ابن فلاں دوزخی ہے، فلاں ابن فلاں دوزخی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے کہ کون کون جنتی ہے، کون کون دوزخی ہے۔ اگر کسی کے پاس وقت ہوتا وہ اللہ کے حبیب کے مجلس میں بیٹھتا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا ختم ہونے تک ہر ایک کی حالت اللہ کے نبی کو معلوم تھی اور ہر ایک کے بارے میں آپ بتا دیتے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے براہ راست دین کو سیکھا ان مقدس ہستیوں کو صحابہ کہتے ہیں۔
جنہوں نے اللہ کے نبی کو چلتے ہوئے دیکھا وہ صحابہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا وہ صحابہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھا وہ صحابہ، جنہوں نے غزوات میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا وہ صحابہ، جنہوں نے دن میں آپ کے رخ والضحیٰ کو دیکھا وہ صحابہ، جنہوں نے رات میں بدر منیر کو دیکھا وہ صحابہ، جنہوں نے آپ کے رخسار کو دیکھا، آپ کی زلفوں کو دیکھا، آپ کے ہونٹوں کو دیکھا، آپ کے تبسم کو دیکھا وہ صحابہ دربار رسالت میں بیٹھ کر ہر ایک چیز سے واقف ہو جاتے۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ جو میرے صحابہ ہے یہ ستاروں کے مانند ہے۔ اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھ کر صحابہ کے سروں پر اللہ کے نبی نے اصحابی کالنجوم کا عرفانی و نورانی تاج سجایا، اور یہ نورانی و عرفانی تاج ملا کیسے؟ اللہ کے حبیب کی سنگت سے ملا، اللہ کے حبیب کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے سنگت سے ملا، آپ کی صحبت سے ملا۔ اور آج میرا عنوان جو مجھے میرے اکابر علماء نے دیا ہے وہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں مقام سیدہ کائنات، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں میں کیا مقام بیان کروں جن کے گھر میں خود قرآن نازل ہوا کرتا تھا، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا، ان کا میں قرآن کی روشنی میں کیا بیان کروں۔ اور ایک دوسری بات حدیث پاک کی روح سے، قول نبی کو حدیث کہتے ہیں، عمل نبی کو حدیث کہتے ہیں، فعل نبی کو حدیث کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ فعل نبی کو جس نے دیکھا وہ ہستی حضرت فاطمہ زہرا ہے، عمل نبی کو جس نے دیکھا وہ فاطمہ زہرا ہے، قول نبی کو جو دیکھا، فعل نبی کو جو دیکھا، عمل نبی کو جو دیکھا وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ اور ایک بات آپ سنتے جائیے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اس دور میں پیدا ہوتی ہے جیسا کہ عزیز من میرے ساتھی مولانا مفتی ظفر پاشا صاحب نے فرمایا کہ وہ دور تھا جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ زندہ درگور کا مطلب یہ تھا قبر کی طرح گڑھا کھودا جاتا تھا، اس میں معصوم بچی کو لٹا دیا جاتا تھا یا رکھ دیا جاتا تھا یا ٹھکیل دیا جاتا تھا اور اس پر منو ٹن مٹی اڑیل دی جاتی تھی۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو لوگ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، ان کے بارے میں قرآن میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے اس وقت اللہ فرمائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان لڑکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، ان لڑکیوں کو، ان بچیوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تم کو مارا گیا، کس گناہ کی وجہ سے تم کو قتل کیا گیا۔ حالانکہ ان کے باپ سامنے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، مجرم بنے کھڑے ہوں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان باپوں کی طرف اپنی رحمت کی نظر سے دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اسی لیے یہ سوال ان باپوں سے نہیں ہوگا بلکہ بیٹیوں سے سوال ہوگا، کس وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے پرآشوب وقت میں، ایسے پرآشوب ماحول میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوتی ہیں تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے معصوم بچیوں کو، اے پھول کی طرح بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، سنو فاطمہ کی میرے گھر ولادت ہوئی ہے۔ آج ہی کا دن 20 جمادی الثانی ہے، 20 جمادی الاخر کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سنو فاطمہ میری چوتھی لڑکی ہے، چوتھی۔ اگر تمہارے پاس اگر ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے یا کسی کے پاس دو ہوتی ہیں تو زندہ درگور کرتے ہو، تو سنو فاطمہ میری چوتھی لڑکی ہے، اور فاطمہ جب میری چوتھی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ علماء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام کچھ فرماتے ہیں کہ عرش الہی سے وہ جگہ مقدس ہے جس جگہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، جس جگہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں گنبد خضرا، عرش الہی سے یہ جگہ افضل ہے۔
کیونکہ یہاں اللہ کے نبی کا جسد اقدس ہے، جسم اقدس ہے، جسم منور ہے، سراپا خدا کا نور گنبد خضرا میں جلوہ افروز ہے، جلوہ فگن ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب کا جسم اقدس جس جگہ پر ہے، اس جگہ کو عرش الہی سے اعلیٰ مقام حاصل ہو، تو ذرا سید کائنات کے مقام و مرتبے کا ہم کیا احاطہ کر سکتے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہو، اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت سید کائنات کا مقام باپ کی طرف سے، سید اللہ کے حبیب کی طرف سے، سید کائنات کی طرف سے اپنی جگہ انسب ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو جو مقام حاصل ہوا ہے وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کی اعلیٰ منزل پر گامزن تھی۔ اللہ کے حبیب کے اس شہزادی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے باپ محمد الرسول اللہ ہے، میرے باپ محمد الرسول اللہ ہے، میرے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ اللہ کے حبیب کی شہزادی نے کبھی فخر نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے تعلق سے آتا ہے، آپ کام بھی کرتی جاتی، چکی بھی پیسا کرتی اور قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے فرزند اکبر حضرت امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں، میں روزانہ دیکھا کرتا ہوں کہ میری والدہ گھر کے ایک کونے میں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں۔ قربان جائیے سیدہ کائنات کی عبادت پر، یہاں پر ایک کثیر تعداد میں میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہی وہ راتیں ہیں جن کو سردی کی لمبی لمبی راتیں کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں، قربان میری جان سیدہ کائنات پر، حضرت سیدہ کائنات گھر کے کونے میں محراب بنا کر گھر کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کس کے لیے اٹھتے ہیں؟ ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے حبیب کے دیوانوں کے لیے اٹھتے ہیں، امت محمدیہ کے لیے اٹھتے ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ روزانہ دیکھتے جاتے کہ دعا کرتی ہیں والدہ محترمہ، دعا کرتی ہیں سیدہ کائنات، تو پھر پورے امت مسلمہ کے لیے دعا کر رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے۔ ایک بار ہمت باندھ لی، حسن مصطفیٰ آگے بڑھے، کہا امی جان آپ روزانہ دعائیں کرتی ہیں، اوروں کے لیے کرتی ہیں، اوروں کے لیے کرتی ہیں، ساری امت کے لیے کرتی ہیں، کبھی ہمارے لیے بھی دعا کیجئے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہے، بیٹا پہلے ہم سائے بعد میں گھر والے، پہلے مصطفیٰ کے دیوانے بعد میں ہم، پہلے مصطفیٰ کے غلام پہلے امت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مصنوعہ کے بعد جو قرآن مجید کو تلاوت فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اسی آیت کے تحت ایک حدیث نقل کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 6 مہینے تک صبح کی نماز کے لیے جب اٹھتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس آتے اور آ کر کہتے، اے اہل بیت اٹھو نماز قائم کرو، اور اس کے بعد آپ فرماتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اے میرے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی اور ہر آلودگی دور کر دے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، وہ جو چلتے تو صحابہ کی صفیں جن کے پیچھے چلتی، وہ جن کے لیے جن کے گھر جبریل امین خادم بن کر آتے، جن کے دروازے پر دربان بن کر جبریل کھڑے ہوتے، قربان جائیں، وہ جاتے ہیں جو سیدہ کائنات کے گھر جاتے ہیں۔ اے فاطمہ سلیوٹ ہے تمہاری قسمت پر، اے فاطمہ ہم سلام کرتے ہیں تمہاری قسمت کو، تمہارے نصیب کو، تمہارے مقدر کو ہم سلام کرتے ہیں۔ وہ جو وجہ تخلیق کون و مکان ہے، وہ جو کائنات کا سردار ہے، وہ جن کے لیے اللہ نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ زمین کا بچھونا ہوتا، نہ یہ آسمان کا شامیانہ ہوتا۔ قربان فاطمہ، وہ آتے ہیں تیرے در پر، اور صرف آتے نہیں ہیں، قربان جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے تعلق سے یہاں تک آتا ہے
آپ کے ایک آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلا کرتے تھے تو سب سے مل کر سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ کے پاس آتے تھے. سب سے مل کر سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے. بات چیت کرتے, سفر کے لیے روانہ ہوتے. آپ کے غلام فرماتے ہیں ایسی محبت جس محبت پر محبت کو ناز ہو, ایسی محبت جس محبت پر محبت کو ناز ہو. سفر ختم کر کے جب اللہ کے حبیب مدینہ منورہ آتے جاتے وقت سب سے اخیر میں فاطمہ کے پاس جاتے تھے. اب لوٹے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر حاضری, سب سے پہلے فاطمہ کے گھر حاضری. اللہ اکبر کبیرہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی صدیقہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ فاطمہ کو بلاؤ. فاطمہ کو بلایا گیا. صدیق کی بیٹی صدیقہ سچ بولنے میں نہ حضرت ابو بکر کا کوئی مثال, نہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ کا کوئی مثال. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فاطمہ کو میں نے جب دیکھا وہ آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ چل کر میرے پاس آ رہے ہیں, مصطفیٰ چل کر میرے پاس آ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ فاطمہ کا چلنا مصطفیٰ کی طرح, فاطمہ کا گفتگو کرنا مصطفیٰ کی طرح, فاطمہ کا بیٹھنا مصطفیٰ کی طرح, فاطمہ کا سونا مصطفیٰ کی طرح, اور فاطمہ کا فاطمہ کی ہر ادا مصطفیٰ کی طرح. گویا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ نے اللہ کے نبی کی صورت میں فاطمہ کو پیدا فرمایا. اور حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھی کہ اے عورتوں, اے خواتین اسلام, جنہوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا حقیقی نظر سے, اگر وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرنا چاہتی ہیں تو آپ فاطمہ کا دیدار کر لیں. جو مصطفیٰ کے چلنے کی طرح دیکھنا چاہتے ہو کسی کو, فاطمہ کو دیکھ لو. مصطفیٰ کے انداز گفتگو کیسی تھی اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہو آؤ فاطمہ کو دیکھو. گویا جیسے حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا اللہ کے حبیب کے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد جب لوگ آ کر آپ سے پوچھے اللہ کے حبیب کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے کہا تھا کانا خلقہ القرآن. اللہ کے حبیب کے اخلاق ایسے تھے جیسے قرآن ہے. قرآن دیکھ لو وہی اللہ کے نبی کے اخلاق. اب پتہ چلا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اللہ کے حبیب نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا, اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا. اور آپ نے محبت کی تو ایسی محبت کی, آپ نے حضرت فاطمہ سے وارفتگی کا اظہار کیا, چاہت کا اظہار کیا, محبت کا اظہار کیا. تو ایسے اظہار کیا کہ اس دور میں جس دور میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیز بزرگوں اور دوستو, عزیزان ملت اسلامیہ, ایک طرف سیدہ کائنات ہیں, ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے, دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ مختار کل ہیں, یہ مختار کل کی بیٹی ہیں, یہ مختار کل ہیں, یہ مختار کل کی شہزادی ہیں. ارے سارے جہانوں کی خزانوں کی چابیاں اللہ نے جس نبی کے حوالے کر دی ہو اس نبی آخر الزمان کی شہزادی کا عالم یہ ہے. کبھی ٹاٹ کے کپڑے ہیں, کبھی کپڑوں پر پیوند ہے, کبھی کپڑوں پر 13 پیوند لگے ہوئے ہیں. قربان جائیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی ایسی کہ آج ایک ماں اپنی زندگی کو دنیاوی زندگی میں مکمل کرنا چاہتی ہے
اور آخرت میں سرفرازیاں اور کامیابیاں حاصل کرنا چاہتی ہیں، ایک ماں کی نظر سے سیرت فاطمہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک ماں کی نظر سے سیرت فاطمہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے، بتلایا گیا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ آج کل یہ سوالات بہت زیادہ لوگ ہم سے بھی کرتے ہیں اور مول صاحبوں کا بھی اس سے پالا پڑتا ہوگا۔ اشارہ دے کر نکل گئے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، بول کے نکل جاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ گھر کی بہو سوال کرتی ہے، کیا ساس سسر کی خدمت بہو کے ذمہ لازم ہے یا نہیں ہے؟ لازم ہے کیا؟ سوالات یہ ہوتے ہیں کیونکہ آج کا ایک ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن دور ہے، یہ سوالات ہوتے ہیں۔ تو علماء کا اس میں دو ٹوک بیان یہ ہوتا ہے، کسی حدیث سے ثابت تو نہیں ہے کہ بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت لازم، واجب یا فرض ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اس کو سیدہ کائنات نے اپنایا ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ وضاحت کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ سیدہ کائنات نے اپنایا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی ساس کا سیدہ کائنات اتنا خیال رکھا کرتی تھی، اتنا خیال رکھا کرتی تھی، اٹھتے قریب جاتی، بیٹھتے قریب جاتی، کھانے کے لیے پوچھتے تو پوچھنے سے پہلے حاضر، پانی پوچھتے تو پینے کے لیے حاضر، پانی پینے سے پہلے حاضر۔ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی ساس محترمہ حضرت علی کی والدہ محترمہ فرماتی تھی، بیٹا فاطمہ کیا تم ہمیشہ میری خدمت میں ہی لگی رہتی ہو؟ اپنے بچوں کا بھی خیال کرو، اپنے شوہر کا بھی خیال کرو، قربان جاؤ۔ حضرت علی سے پوچھیں، اے علی کیا فاطمہ نے آپ کا خیال رکھا ہے؟ حضرت علی تو فرمایا کرتے تھے، جتنا فاطمہ میرا خیال رکھا کرتی تھی اتنا میرا دنیا میں کسی نے خیال رکھا ہی نہیں ہے۔ آؤ حسن و حسین سے پوچھیں، اے حسن و حسین، اے جنتی نوجوانوں کے سردار، بتاؤ کیا تمہاری والدہ نے تمہارا خیال کیا ہے؟ حضرت امام حسن بھی بول اٹھیں گے، حضرت امام حسین بھی بول اٹھیں گے، یہ جو سینے میں یہ ہمت ہے یہ ہماری والدہ کا عطیہ ہے، یہ جو ہمارے سینوں میں یہ حوصلہ ہے یہ ہماری والدہ کا عطیہ ہے۔ جاتے جاتے کربلا کے میدان میں امام حسین یہ پیغام دیتے گئے کہ اگر میں میری والدہ کے کوکھ میں پلا نہ ہوتا اور اگر میری والدہ نے اپنے سینے سے اپنے چھاتی سے مجھے دودھ نہ پلایا ہوتا، ہمت و حوصلے کی داستانیں سنائی نہ ہوتی اور مجھے لوریاں گانوں کی طرح نہیں، نعوذ باللہ، لوریاں قرآن کی آیتوں کی شکل میں اگر ہمیں سنایا نہیں کرتی، تو پھر حضرت امام حسین سے اگر آپ پوچھ سکتے ہیں تو پوچھیں، حضرت امام حسین سے اگر آپ عالم تصورات میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کریں۔ حضرت حسین یہی کہیں گے، ارے دمشق کے بازاروں میں جب میرے سر کو نیزے پر رکھ کر لے جایا جا رہا تھا، وہ میری ماں کی تربیت کا اثر تھا، میری ماں کے گود میں نے قرآن سنا تھا، آج سر نیزے پر ہے، اب لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ یہ مقام سیدہ کائنات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب وہ جو وجہ تخلیق کون و مکان، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، قسم اس رب کائنات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے حبیب کاشانہ اقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں جلوہ افروز ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے اس ماتھے کی آنکھوں سے
یہ منظر بھی دیکھا ہے جس کے اٹھنے سے فرشتوں کی جماعت اٹھا کرتی تھی، جن کے بیٹھنے سے کائنات کے سارے لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، جو صرف رسول کائنات نہیں ہے بلکہ جان عالم ہے، جان کائنات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کی قسم میں نے دیکھا جب فاطمہ گھر آتی ہیں، مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب ادب سے حضرت فاطمہ کا ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، بیٹی آؤ۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، حضرت صدیقہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب اپنے ہاتھ سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے، قربان جاؤ ایسی محبت پر، قربان جاؤ ایسی باپ اور بیٹی کی محبت پر۔ باپ ایسا کہ کائنات میں کوئی مثل ہے نہ مثال، اور بیٹی ایسی کہ کائنات میں کوئی مثل ہے نہ مثال، نہ ڈھونڈ کر کوئی مصطفیٰ کا جب سایہ تک نہ لا سکا تو ثانی کہاں سے لائے گا۔ اور یہ جو سادات کی یہاں پر جب غفیر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چلے ہیں تو کس سے چلے ہیں؟ کس سے چلے ہیں؟ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ ہر ماں کے کوکھ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، ان کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، سوائے فاطمہ کے۔ فاطمہ کے جو بچے ہیں وہ علی کے نہیں، وہ میرے ہیں۔ آیت مباہرہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وقت کم ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں قل تعالوا، یہ آیت مباہلہ نصارہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان اس کا شان نزول ہے۔ نصارہ آئے حضور کے پاس، نصارہ اس بات کو مانتے تھے اور آخری ترجیح دیتے تھے یا تو حضرت عیسیٰ خود خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک وفد آیا، بڑے بڑے اس وقت کے ان کے نصارہ کے علماء تھے، اللہ کے حبیب کے سامنے بیٹھے، کہا اے محمد حضرت موسیٰ کے والد کا نام کیا؟ آپ نے فرمایا عمران۔ سوال کیا اے محمد حضرت یوسف کے والد کا نام کیا؟ آپ نے فرمایا حضرت یعقوب۔ پھر سوال ہوا ہے محمد آپ کے والد کا نام کیا؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عبد المطلب۔ ان لوگوں نے پوچھا موسیٰ کے باپ کا نام ابراہیم، یوسف کے باپ کا نام یعقوب، آپ کے والد کا نام عبداللہ، تو پھر عیسیٰ کے باپ کا نام؟ عیسیٰ کے باپ کا نام؟ آپ خاموش ہو گئے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا تھا کہ حبیب جہاں آپ کے شان میں گستاخی ہو رہی ہو، جہاں آپ کی کسر شان بیان کی جا رہی ہو، اے حبیب آپ خاموش رہے۔ نوح کو ستایا گیا تو اللہ نے وحی کے ذریعے کہا اے نوح تم یہ بول دو۔ حضرت ہود کو ستایا گیا تو اللہ نے وحی کے ذریعے کہا اے ہود یہ بول دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ستایا گیا تو اللہ نے کہا اے صالح تم اپنی قوم سے یہ بول دو۔ جب اپنے مصطفیٰ کی باری آئی، اپنے حبیب کی باری آئی تو کہا اے حبیب جب کبھی ایسا موقع آئے آپ خاموش رہنا۔ وہ موسیٰ تھے، وہ صالح تھے، وہ ہود تھے، وہ نوح تھے، آپ سب سے الگ ہیں۔ جب کبھی ایسا موقع ہوگا تو پھر جبریل ہوں گے اور میرا کلام ہوگا، جبریل امین ہوں گے۔ کفار نے مجنون کہا تو اللہ نے آیت نازل فرمایا میرا محبوب مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، شاعر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے کنکریاں پھینکی تو اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے حبیب کنکریاں تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے، تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ اور جب بیعت رضوان کا موقع آیا تو اللہ نے فرمایا
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے حبیب انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی, اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ خاموش رہے. پوچھا حضرت عیسیٰ کے والد کا نام کیا؟ حضرت جبریل امین آئے, محبوب آپ کو لب ہلانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا خادم آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہے. اللہ کے حبیب کے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اے حبیب آپ فرما دیجئے جس طرح اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا, حضرت عیسیٰ کو بھی انہی کے مثل پیدا فرمایا ہے. حضرت آدم کا بھی باپ نہیں, حضرت عیسیٰ کا بھی باپ نہیں. تو وہ غصے میں آ کر چلے گئے. آیت مباہلہ یہی ہے, آیت مباہلہ یہی ہے. غصے میں آ کر چلے گئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا چلو تم اپنی طرف سے بد دعائیں کرو, ہم اپنی طرف سے بد دعائیں کریں گے. تو یہ واقعہ بہت لمبا ہے, بس میں اس آیت کے ذریعے یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ اس میں اللہ کے حبیب کے ذریعے, جبریل امین کے ذریعے اللہ نے جو آیت نازل فرمائی, قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, تم اپنے بچوں کے ساتھ, تم اپنے بیٹوں کے ساتھ آؤ, ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیں گے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم اپنے بچوں کے ساتھ آؤ, میرا حبیب اپنے نواسوں کے ساتھ آئے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اپنے بچوں کے ساتھ. وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ, تم اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ, ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آئیں گے. نساء انا یہ جمع کا صیغہ ہے, نا جو ہے جمع کا صیغہ, ہم ہماری عورتوں کے ساتھ آئیں گے. وہاں صرف عورت ہے ایک, سیدہ کائنات, صرف ایک عورت ہے, وہ لخت جگر مصطفیٰ سیدہ کائنات. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کی صورت میں قیامت تک آنے والی ان کی نسل سے جو بھی عورتیں ہوں گی اللہ نے ان کو بھی ملا لیا. ایسا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ, ہم اپنی جانوں کے ساتھ آئیں گے. اب اپنی جان, اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اپنی جان کے ساتھ. وَأَنفُسَنَا, ہم اپنی جانوں کے ساتھ آئیں گے. اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا, قرآن کی آیت میں یہ نہیں ہے میں اپنی جان کے ساتھ آؤں گا, تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ. حدیث پاک میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے اے علی جسم کا جسمی, لحم کا لحمی, تیرا جسم میرا جسم, تیرا گوشت میرا گوشت. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے ذریعے اللہ کے حبیب نے اپنی جان کہا, اپنے سے الگ نہیں کہا. اور حسن و حسین کی جب باری آئی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ میں جتنے احادیث ہیں سب کھنگال کر دیکھئے. اللہ کے حبیب نے کہیں یہ نہیں فرمایا یہ میرے نواسے ہیں, کہا یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میرے بیٹے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر ماں کی اولاد سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا نسب باپ کی طرف جاتا ہے. فاطمہ دنیا کی ایسی واحد خاتون ہے, ان کے جو بچے ہیں وہ میرے ہیں, ان کے جو بچے ہیں وہ میرے ہیں. میں بول رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بات. مصطفیٰ جان رحمت اٹھتے, قربان فاطمہ تمہاری قسمت پر, تمہاری قسمت پر قربان. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ